بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تیسرا اہم رکن، تیسرا اہم اصول اور نظریہ نبوت کہلاتا ہے، جس کی کچھ ابتدائی ابحاث پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ نبوت کے دلائل کو دیکھتے ہوئے انسانی عقل کہتی ہے کہ نبی کو معصوم اور صاحب علم ہونا چاہیے۔ یہ ایک عقلی فیصلہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نبوت کے سلسلے میں کچھ دلائل موجود ہیں جن کی بنا پر ہمیں نبی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، انتہائی اہم ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے ہمیں اہم تر تعلیمات بتانے کے لیے نبی بھیجے۔ تو انسانی عقل انہی دلائل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ نبی جو اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے آ رہے ہیں، ان کے پاس علم ہونا چاہیے، وسیع تر علم ہونا چاہیے، اور انہیں معصوم ہونا چاہیے، یعنی ہر قسم کی خطا اور غلطی اور جرم و گناہ سے پاک ہونا چاہیے۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ نبوت کے دلائل کو دیکھتے ہوئے انبیاء کو کم سے کم ان دو اہم صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ پہلی صفت یہ کہ ان کے پاس وسیع تر علم ہو، اور دوسری صفت یہ کہ وہ معصوم ہو اور گناہ اور لغزش سے پاک و محفوظ ہوں۔ ان کے پاس وسیع تر علم ہو، یعنی وہ ہماری طرح کے انسان نہ ہوں کہ ان کے پاس بھی ہماری طرح کا ہی ناقص علم، محدود علم، خطا پذیر علم اور تاثیر پذیر علم ہو۔ اگر وہ بھی ہماری طرح ہی علم رکھتے ہوں تو پھر ہمیں ان کی کیا ضرورت ہوگی؟ پھر وہ تو ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، وہ خود محتاج ہیں۔ دلائل نبوت میں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی تاثیر پذیر، خطا پذیر، محدود علم و عقل کی بنا پر انبیاء کے محتاج بنے ہیں۔ تو اگر نبی بھی ہمارے جیسا ہی ہو، اس کا علم بھی اسی طرح خطا پذیر اور تاثیر پذیر اور محدود ہو، تو یقیناً ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، پھر ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اسی دلیل کی بنا پر عقل کہتی کہ نبی کے پاس وسیع تر علم ہو، نبی کو ہماری تمام تر جسمانی ضروریات کا علم ہو، نبی کو ہماری تمام تر روحانی ضروریات کا علم ہو، اور اسے علم ہو کہ ان ضروریات کو کس طرح برطرف کیا جا سکتا ہے۔ نبی کو علم ہو کہ انسانی جسم، انسانی روح اس دنیا کے ساتھ، ان دنیاوی چیزوں کے ساتھ کیسا انٹریکشن رکھتی ہے۔ نبی کو یہ علم ہونا چاہیے کہ انسان موت کے بعد کن مراحل سے گزرے گا، جہان آخرت کے کون سے مرحلے ہیں، ان مراحل میں انسان کو کون سی ضرورتیں پیش آئیں گی جنہیں اس دنیا میں ہم پہلے سے آمادہ کر لیں۔ تو نبی کو یہ سارا علم ہونا چاہیے، تبھی وہ نبی بن کر ہماری علمی ضرورت پوری کر سکتا ہے، وگرنہ یہ ضرورت وہ پوری کرنے سے قاصر رہے گا۔ پس اس دلیل کی بنا پر عقل کہتی کہ نبی کے پاس وسیع تر علم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقل یہ بھی کہتی کہ نبوت کے دلائل کی بنا پر نبی کو معصوم ہونا چاہیے۔ معصوم یعنی نبی کو ہر خطا اور گناہ سے پاک اور محفوظ ہونا چاہیے۔ معصوم کا معنی یہ کہ یعنی نبی ہر خطا سے، خطا یعنی جو قصدن نہ ہو، وہ غلطی جسے جان بوجھ کر انسان انجام نہ دے۔ بعض اوقات انجانے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خطا، اور بعض اوقات انسان جان بوجھ کر کوئی خطا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں گناہ یا جرم۔ تو نبی کو ہر خطا اور گناہ و جرم سے پاک اور محفوظ ہونا چاہیے، یعنی گارنٹی ہونی چاہیے کہ یہ نبی کوئی خطا، کوئی گناہ انجام نہیں دے گا، یہ گارنٹی ہونی چاہیے۔
نہ اب تک اس نے کوئی خطا یا گناہ و جرم انجام دیا ہو، نہ اس کے بعد وہ مرنے تک ایسا کوئی کام کرے گا۔ اس صفت کو کہتے ہیں عصمت، اور اس کی بنا پر نبی کو معصوم کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل واضح کہ اگر نبی خود خطا کار ہو، اگر اس سے خطائیں سرزد ہو سکتی ہوں، اگر وہ سمجھنے میں اور سمجھانے میں غلطی کر سکتا ہو، تو ہمیں اس کی باتوں پر کبھی بھی اعتماد حاصل نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ اگر یہ باتیں جو یہ کر رہا ہے اور یہ باتیں جو یہ اللہ سے منسوب کر رہا ہے کہ یہ الہی تعلیمات ہیں، یہ الہی ہدایات ہیں، شاید یہ غلطی سے یہ کہہ رہا ہو، شاید اس نے خود غلط سمجھا ہو، ہمیں غلط سمجھا بھی رہا ہے۔ تو اس طرح کے مختلف شبہات آ جائیں گے، مختلف تشویشات لاحق ہو جائیں گی، جن کے بنا پر ہم نبی کی باتوں پر اعتماد نہیں کر سکیں گے، اور نبی کا نازل ہونا، مبعوث ہونا بے فائدہ ہو جائے گا۔ لہٰذا عقل کہتی ہے نبی کو معصوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے تو اسے معصوم بنا کر بھیجے، وہ صاحب عصمت ہو۔ اگر وہ صاحب عصمت نہیں تھا تو وہ بھی ہماری طرح کا خطا کار ہوگا، اور اگر وہ بھی خطا کار ہے تو ہم اپنی خطا کاری کی بنا پر ہی نبی کی ضرورت محسوس کر رہے تھے، تو پھر وہ خطا کار اور ہم بھی خطا کار، اس طرح ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر نبی خطا کار ہو، انجانے میں اس سے غلطیاں سرزد ہو، یا جان بوجھ کر وہ گناہ اور جرم انجام دیتا ہو، تو میدان عمل میں بھی لوگ اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے یہ جو خود گناہ انجام دے رہا ہے، یہ جو خود خطائیں انجام دے رہا ہے، یہ جو خود جرم انجام دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتیں درست ہی نہیں ہیں۔ انسان اس کی باتوں کو اس کے عمل کے ساتھ کمپیئر کر کے یہ نتیجہ لے گا کہ اگر اس کی باتوں میں، اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتیں درست نہیں ہیں، اور اس طرح ایک غلط تربیتی اثر پڑے گا لوگوں پر۔ لہٰذا اگر نبی معصوم نہ ہو تو تعلیمات لینے میں بھی ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے، اور مقام عمل میں بھی ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے، اس لیے کہ انسانی ذہن میں یہ بات آئے گی، یہ شک اور یہ امکان پیدا ہو جائے گا کہ شاید نبی یہ بات بیان کرنے میں یا اس بات پر عمل کرنے میں خطا کر رہا ہو، یا قصداً جان بوجھ کر خطا کر رہا ہے، یا انجانے میں۔ دونوں صورتوں میں انسان کے لیے نبی قابل پیروی اور قابل تقلید نہیں رہے گا، اور اس طرح نبوت بے فائدہ ہو جائے گی۔ اس طرح ہماری وہ اہم ترین ضرورت دنیا اور آخرت، جسم و روح کی جو اہم ترین ضرورت ہے، وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسانی عقل انبیاء نبوت کے دلائل کو دیکھتے ہوئے یہ دریافت کرتی ہے اور یہ حقیقت سمجھ لیتی ہے کہ نبی وسیع تر علم اور مقام عصمت پر وہ کہ نبی وسیع تر علم اور صاحب عصمت ہوتا ہے، اس کے پاس نہایت وسیع علم اور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی معصوم بھی ہوتا ہے، ہر خطا اور گناہ سے پاک اور محفوظ ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔